وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات على الله. مالک آپ سب کی حاجات پوری فرمائے، مالک میرے وطن کی خیر فرمائے. آپ کو شاید یاد ہو، شاید نہیں، یقیناً یاد ہوگا، کل میں نے آپ سے ایک التماس کی تھی اپیل کے حوالے سے. مجھے بڑا یقین ہے ثقلین بھائی جی مالک تندرستی عطا فرمائے، جنہوں نے بھی دعا بھیجی ہے. اور جس عزیز نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں زیارات کے لیے اربعین پہ شام جا رہا ہوں، زندگی باقی تو میں ضرور شام بی بی کے دروازے پہ مجالس پڑھنے کے لیے بھی اور سلام کرنے کے لیے بھی جاؤں گا. کل سے میں تفصیلاً دعائیں عرض کروں گا. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 4 مصرے ہو گئے آج راستے میں آتے ہوئے. ابھی یہاں شان حسین میں نے بھائی گڈو سے قلم لیا ہے اور وہ 4 مصرے لکھے ہیں، وہ آپ کو پہلے سنانے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے. اعمال کا لباس ہے شان حسین سے. اعمال کا جی بابا ریاست جی مرشد، اعمال کا لباس ہے شان حسین سے، عزت سبھی کو راس ہے. عزیز آغا زاہد کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائیں. اعمال کا لباس ہے شان حسین سے، عزت سبھی کو راس ہے شان حسین سے. اور تعمیر کی اپیل میں کرتا ہوں اس لیے شوکت تمہارے پاس ہے شان حسین. مہربانی کرو، کل آپ مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہو، ہوں میں کی آکھنا تو انہوں بھی کی کرو، مہربانی کرو. ہاں ہو بابا جی، نہیں یہ سارا سلسلہ تو اسی طرح ممکن ہے نا، جس طرح کا عزاداری مظلوم پہ خرچ ہو رہا ہے، جس طرح کا تعمیر شان حسین پہ اخراجات ہیں، وہ آپ کے تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا. اور میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا تھا، آج بسم اللہ، آج بھی یہ سب دعائیں آپ کی مشترکہ ہیں، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. تو 9 محرم کو چونکہ یوم دعا ہے، انشاءاللہ جو جو ممکن ہوا دعائیں وہ ضرور کریں گے. میں پہلے بھی کئی بار سمجھا چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی کوئی تحریک بھی ہو، اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات کا حصہ ضروری ہے. ابو طالب کا ساتھ ختیجہ نہ دے تو محمد ہاں اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں گی میری بیٹیاں جو مستورات میں موجود ہیں اسکاؤٹس کے حوالے سے، ان سے میں کہوں گا کہ وہ میری بہنیں اس کار خیر میں شریک ہونا چاہ رہی ہیں تو ضرور انہیں بھی ساتھ لے کے چلے. رائے قیصر صاحب، رائے قیصر صاحب، رائے قیصر عباس صاحب، مہربانی. پیشنٹ ہیں اپینڈکس کے، شدید بیمار ہیں، شان حسین آئے ہوئے ہیں اور دعا کے لیے آئے ہیں، علاج کے لیے آئے ہیں، شفا کے لیے آئے ہیں. دعا کرو گے مالک انہیں شفا کاملہ کر. تبرک نہیں مجھے نظر آ رہا، نہیں مطلب آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا نا جیب میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تبرک نہیں نظر آ رہا. مجھے دے دے، میں دے دوں گا، میرا اعتبار کرو. ڈاکٹر سجاد صاحب کے اندر نہیں، میں دے دیں گا، میں میرا اعتبار کرو، میں دے دیں گا. یہ 2000 روپیہ محترم برادر ڈاکٹر سجاد صاحب کی طرف سے. جی بھائی دادی والدہ سید عرفان جعفری کے لیے دعا ہے، مالک ان کی مغفرت فرمائے. الہیہ
शाबाश। अजीज इरफान ने जिस दुआ के लिए कहा, मालिक दुआ कबूल फरमाए। हकीम सज्जाद साहब, बड़ा हिस्सा है हमारी सारी सही में, हमारी इस कोशिश में, हमारे मोहतरम बुजुर्ग इज़्ज़त मुआब आली जनाब शेख हनीफ साहब का बरसरी मिंबर तशरीफ़ फरमा भी हैं, बीमार हैं। दुआ करोगे मालिक उन्हें शिफा अता फरमाए, उनके बच्चों की खैर फरमाए। चौधरी अल्ताफ़ साहब की जो दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, बिरादर खादिम मज़ारी साहब की जो दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, मलिक जैगम साहब, रशीद मलंग साहब, नईम मियाँ, गुड्डू साहब, बाबा शाह जी पाकिस्तान से बाहर करबला ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, मौली खादिम साहब, दीगर वो तमाम अहबाब, भाई रियाज साहब, जाफ़र भाई, मालिक सब की दुआएं कबूल फरमाए। सलवात सारे पढ़ो मिलकर बुलंद आवाज़ से। शहजादा मोहम्मद बाकिर को मौला ज़िंदगी अता फरमाए, भाई हाकिम को मालिक शिफाए कामिला अता फरमाए। हाँ बच्चों, क्या ख्याल है, तुम लोग मुतमईन हो? पढ़ूं मैं? नहीं, मैं ही ना, बच्चे हैं तो बच्चे हैं। हाँ, काज़िम मज़ारी साहब के मरहूम भाई काज़िम मज़ारी साहब, वो भी हमारा हिस्सा ही थे, अगर से शेखुपुरे से दूर रहते थे, उकाड़े में थे, लेकिन उनका भी एक हिस्सा था हमारे साथ। वो मालिक के पास चले गए, मालिक उनके दर्जा बुलंद फरमाए। भाई जैगम, मलिक जैगम की वालदा के लिए मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बंदों को अली करता है तौहीद शनासा। भाई राना कमर साहब, मेरे बेटे सनी टोनी जो दुआएं मुझे कहते हैं, मालिक कबूल फरमाए। बंदों को अली करता है, डॉक्टर साहब काफी बड़ा मुश्किल है, शनासा का जायद काफी, मोहम्मद अली बड़ा मुश्किल है। बंदों को अली करता है तौहीद शनासा, वहदत की है तस्कीन, रिसालत का दिलासा। बोलो बोलो, अरे फागा हैदरी, हैदरी। बंदों को अली करता है तौहीद शनासा, बंदों को अली करता है तौहीद शनासा। आखिरी साहब काफी है, देख रहे हैं इसके क्या करम किया है मेरे बादशाह ने। वहदत की है तस्कीन, रिसालत का दिलासा, माना कि इबादत है ये रोजा ये नमाजें, कब किस में मजा है कोई हैदर की विलासा। ना 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 ना, ना जो मेयार शान हुसैन का हाथ बुलंद करके हैदरी। शाबाश 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 शाबाश। हाँ, विलासा शनासा विलासा, माना कि इबादत है ये रोजा ये नमाजें, कब किस में, जी आज आई गए होते, बोलो कब किस में मजा है कोई हैदर की विलासा, कब किस में मजा है कोई हैदर की विलासा। असगर का तबस्सुम हुआ 9 लाख पे भारी, शब्बीर का छोटा सा पिसर भी है बड़ा सा। जियो शान हुसैन, जियो शान हुसैन, जियो शेखुपुरा, सारे सारे बोलो हैदरी। हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, हैदरी। असगर का तबस्सुम हुआ 9 लाख पे भारी, असगर का तबस्सुम हुआ 9 लाख पे भारी, शब्बीर का छोटा सा पिसर भी है। बोलो बोलो ना, यही तो मजा है शायरी करने का, यही तो मजा है मुझे सुनने का। शब्बीर का छोटा सा पिसर भी है बड़ा सा, बड़ा सा बड़ा सा, काफिया न जाया करना। शब्बीर का छोटा सा पिसर भी है बड़ा सा, समझो कि उसे माँ के गुनाहों पे यकीन है, शक हो जिसे हैदर के विलायत में जरा। दोवें हाथ बुलंद करके हैदरी।
نہ چھیڑ یار، نظم پڑھنی ہے، میں نہ چھیڑ، تیری بڑی مہربانی۔ حدیث حکم رسالت کی ترجمہ ٹھہری، اور پھر پتہ نہیں کی ہوئے، حدیث حکم رسالت کی ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ حدیث حکم سارے بولو بولو بولو، سخیلا علی کلندر، علی علی علی۔ حدیث حکم رسالت کی ترجمہ ٹھہری، حدیث حکم رسالت کی ٹھہری، تے غور کرنا رانا جی، حدیث حکم رسالت کی ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ ذرا، کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں۔ جس کے ہاتھ کا مالک ہی علی ہے، باہر کھڑے ہوئے بھی حیدری۔ کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں ٹھہری، شک ہو جس حیدر کی ولایت میں ذرا سا، کیا موسم کر دیا حسین نے، شک ہو جس حیدر کی ولایت میں ذرا سا، شبیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں نصیری۔ اپنا اپنا انداز ہے سوچنے کا، شبیر کے بارے میں، تبرک مجھے عشق ہے اس شعر سے، شبیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں نصیری، اللہ کا بیٹا ہے محمد کا نواسا۔ سجاد کیا نواسا ہے، شبیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں نصیری، اللہ کا بیٹا ہے محمد کا نواسا، اللہ کا بیٹا ہے محمد کا نواسا۔ بندہ کوئی مولا کوئی اللہ اسے سمجھا، بندہ کوئی مولا کوئی بندہ کوئی مولا کوئی جب تک بولو گے نہیں میں اگلا مصرع پڑھوں گے نہیں، بندہ کوئی مولا کوئی اللہ اسے سمجھا، ہر آنکھ نے کرار کو دیکھا ہے جدا سا، ہر آنکھ نے کرار کو دیکھا ہے جدا سا، ہر آنکھ نے کرار کو دیکھا ہے جدا سا، اللہ بچائے مجھے ہر شرک سے شوکت، ویسے یہ نصیری کا خدا ہے تو خدا سا۔ جسے سمجھ آگئی وہ بولے حیدری۔ جی مرشد جی، اچھا آپ جی آپ جی آپ جی آخری شعر پھر پڑھ دوں، اچھا، اللہ بچائے مجھے ہر شرک سے شوکت، نہیں بس اللہ بچائے مجھے ہر شرک سے شوکت۔ او علم تعالیٰ بیٹھے ہوئے حلالیو، ویسے یہ نصیری کا خدا ہے تو نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں، نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں، علی کیا ہے پتہ دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا۔
شیخ حنیف صاحب میں تو فیصلہ پہ کرتا ہوں جعفر بھائی حیدری جی بیٹا بول میرے ساتھ شاباش جعفری انکل فیصلہ دے رہا ہوں نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں علی کیا ہے پتا دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہے اسے بندہ نہیں لگتا مجھے اللہ نہیں سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں نور جلی نور نبی حق کا ولی ہوں اور میں کتھے مرا ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی ہوں جڑے عقیدہ سن لیں دے وہ بولا حیدری بول رہے ہو حیدری حکیم صاحب کہتے ہیں ایک باری پھر پڑھ رہے ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا ہے کئی بار کہا ہے میں علی ہوں نظم ایک نئی آپ کو پہلی بات سنانی اور نظم بھی اس بادشاہ کے دربار میں ہے جس کی ہم رعایا ہے جس کی معرفت کے بغیر نجات ممکن نہیں ماننا علی کو واجب ہے اسے ماننا اوجب ہے شاباش میرے بچے شاباش میرے بچے تیرے سمجھنے کے کیا کہنا تیرے معیار کے کیا کہنا مم ماتا والم یارش شاباش جوانیاں سلامت مم ماتا والم یارش امام الزمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ ماتا میتتن کافرہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مرا وہ جہالت کی موت مرا ہر امام کا ذکر ضروری ہے لیکن عشرے میں ایک دن کم از کم اس بادشاہ کا ذکر ضروری ہے بھائی جان واجب الاحترام عزت معاب خادم غاری صاحب مجھے پچھلے 2-3 دن سے مسلسل ہی کہہ رہے ہیں یار نوی نظم سنا دے امام زمانہ تے نوی نظم سنا دے تو میں آج آپ کو نظم سناتا ہوں جو بادشاہ پہ عطا ہوئی ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چلو رعیت کو رائی کا خیال تو آیا مہربانی ہاں رعیت کو رائی کا خیال تو آیا اور میرا دل بڑا للچا رہا ہے ماحول دیکھ کے کہ میں ساری نظم پڑھوں اس لیے میں نثر سے اجتناب کرتا ہوں لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم پچھلے 50-55 سال سے آپ ذاکری سن رہے ہیں سخنوری سن رہے ہیں شعراء کو سن رہے ہیں علماء کو سن رہے ہیں آج تک آپ نے وقت کے بادشاہ پہ اس اینگل سے کوئی شے سنی ہو تو میں داد نہیں لوں گا پورے کراؤڈ کو کوئی 80 سال کا بندہ بھی بیٹھا ہو اس نے اس سے پہلے امام زمانہ یوں سنا ہو تو میرا حق نہیں میں داد مانگوں اگر پہلی بار زندگی میں اس رنگ میں سنو تو پھر داد بھی دینی ہے دعا بھی دینی ہے لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم او بلال ہزاروں سال جیو میرے پتر یہ بزرگ جی ہیں یہ بوڑھے سلامت رہے کیا سفید داڑیاں ہیں کیا داد ہے کیا معیار ہے زمانے کے امام کے نوکر بولو حیدری جی سب جی 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 لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے آپ جیے عنوان ہے قائم قائم کے وسیلے سے ہی بولو بیٹا
قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم، اس طور سے توحید کی پہچان ہے قائم، انسان کے پیکر میں ہی یزدان ہے قائم، یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا، قائم کے سراپے سے ہی قائم ہے زمانہ۔ تیرے سننے کی کیا بات، تیرے بولنے کی، بولو بیٹا۔ سارے حیدری قائم کے سراپے سے ہی، قائم کے سراپے سے ہی قائم ہے زمانہ، جب 14ویں شب چاند چڑھا اپنی بھون میں۔ شاباش شاباش، یہ کرم ہے آغا عباس شاہ حسین پہ، یہ کرم ہے شیخو پورے پہ علی بادشاہ کا۔ ہاں، اپنی بھون میں پہ داد لینا بھی مشکل ہے، داد دینا بھی مشکل ہے۔ جب 14ویں شب چاند چڑھا اپنی بھون میں، ایک نور کا اعلان تھا ہر ایک کرن میں، تھا جشن زمیں پر تو ہوئی عید عدن میں، کیوں نازل ہوا یہ حسن خدا صحن حسن میں۔ بولو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، بولو میرے ساتھ، میری بات نہ ہو جائے۔ نازل ہوا یہ حسن خدا صحن حسن میں، نازل ہوا یہ حسن خدا۔ تیرا ایک محلے سے جے کنارے ہی بڑا ہے، دو دا ہوں نا۔ نازل ہوا یہ حسن خدا صحن حسن میں، نازل ہوا یہ حسن خدا صحن حسن میں، پوری کائنات میں یہ رات آتی ہے۔ کم از کم میں نے تو اپنے ملک میں نہیں سمجھتا کوئی شیعہ کوئی سنی ایسا ہو جس نے 14-15 شعبان کی درمیانی رات مولوی شریف صاحب نہ دیکھی ہو۔ ہوتا کیا ہے؟ پیٹرول پمپ سجے ہوئے، کوٹھیاں سجی ہوئی ہیں، ہاسپٹل پہ چراغاں ہیں، جاؤ پوچھو یہ کوٹھی کیوں سجائی ہوئی ہے؟ اور یہ کوٹھی تم نے کیوں سجائی ہے؟ پتہ نہیں جی، ابا کے زمانے سے ایسے ہی ہے۔ حکیم صاحب ایسے ہی ہے نا؟ میری تصدیق فرما رہے ہیں حکیم سجاد صاحب، فرماتے بالکل ایسے ہی ہے۔ ساری رات پکوان پک رہے، مٹھائیاں بن رہی ہیں، حلوے بن رہے ہیں، صبح تقسیم ہو رہے ہیں۔ بھئی کیوں بانٹ رہے ہو جی؟ دادا بانٹا کرتے ہیں، نانا ابو کے زمانے سے ہے۔ شہر سجا ہوا ہے، چراغاں ہوا ہے، ہاسپٹل سجے ہوئے، پیٹرول پمپ سجے ہوئے، کوٹھیاں سجی ہیں، پتہ کوئی نہیں۔ تو اب بھی نہیں سمجھا کہ زمانے کا امام کیا ہے؟ 13 رجب آئی میں نے عید منائی، تو نے نہیں منائی۔ 3 شعبان آئی میں نے عید منائی، تو نے نہیں منائی۔ 4 شعبان آئی میں نے عید منائی، تو نے نہیں منائی۔ 10 شعبان آئی میں نے عید منائی، تو نے نہیں منائی۔ 18 ذی الحج آئی میں نے عید منائی، تو نے نہیں منائی۔ 14 شعبان کی رات آئی، تجھے پتہ بھی نہیں تھا، عید بھی منانی پڑ گئی۔ کیوں؟ نازل ہوا یہ حسن خدا صحن حسن میں، اور یہ حسن زمانے میں عجب رنگ بھرے گا، آج اس کا جو منکر بھی ہوا عید کرے گا۔ جو میرے امام کو حاضر مانتا ہے بولے حیدری۔ ہٹ گئے مولوی صاحب، ہٹ گئے؟ اچھا جی حکم۔ اچھا، یہ حسن زمانے میں برائے قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ حسن زمانے میں اسے کہتے ہیں جبر مشیت۔ اسے بولتے ہیں جبر مشیت، اسے بولتے ہیں اقتدار حجت۔ یہ حسن زمانے میں عجب رنگ بھرے گا، آج اس کا جو منکر بھی ہوا، اس کا جو منکر بھی ہوا، عید اسے بھی کرنی پڑ جائے گی، عید کرے گا۔ شب رات نہیں ہے، یہ شب برات ہے۔ میں نے اکثر لوگوں سے کہا جی کی ہو گیا؟ اور جی شب رات ہے۔ شب رات کیا ہوتی؟ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، رات ہندی میں رات کو کہتے ہیں۔ شب رات ہے، رات ہی رات ہے، اس میں عید والی کون سی بات؟ شب برات ہے، بیزاری کی رات ہے، علی کے دشمن سے دوری کی رات ہے، زہرا کے منکر پہ تبرے کی رات ہے۔
شب رات نہیں ہے، شب براعت، بیزاری کی رات، گناہوں سے دوری کی رات۔ مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا، مجھے اپنی نمک حلالی کا بڑا مزہ آیا۔ میں G62 پڑھ رہا تھا، ایک بچہ سامنے سے کھڑا ہو گیا، جی وہ آپ کہہ رہے ہیں علی کے منکر سے دوری کی رات ہے، یہاں شب برات سے مراد ہے گناہوں سے دوری کی رات۔ میں نے کہا تو بیٹا علی دشمنی سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہی مان لیتا ہوں، علی دشمنی سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ بس آؤ ایک منظر دکھاؤں جو وعدہ کیا ہے کہ ایک نئی شاید تمہیں سناتا ہوں۔ عسکری ہاتھ پہ ہے قائم، او ہو ہو او ہو ہو، دیکھو خوشامد کرنے والے پہ ہزار دفعہ تبرہ ہے۔ 14 کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں جو توقعات شان حسین میں کرتا ہوں شاید پورے ملک میں نہیں کرتا، اس لیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میرے لفظ کی قیمت تم لوگ ضرور ادا کیا کرو۔ عسکری ہاتھ پہ ہے حجت، طاقت والے ہاتھوں پہ ہے معصوم۔ شاباش، عسکری کا ترجمہ کیا میں نے، عسکری کا ہی ترجمہ بنتا ہے۔ لشکر والے ہاتھوں پہ ہے معصوم، عسکر والے ہاتھوں پہ ہے معصوم، طاقت مند ہاتھوں پہ، طاقتور ہاتھوں پہ ہے میرے زمانے کا امام۔ اور اللہ نے باپ سے بیٹا مانگا ہے، اللہ نے عسکری سے اس کا لال مانگا ہے۔ کیسے مانگا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ فرش پہ اترا ہے مگر عرش نشین ہے۔ یا لیا نہ 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 رعایت تو ہے ہی نہیں، نہ اپنے ساتھ نہ ہائے دری۔ اللہ فرماتا ہے یہ فرش پہ اترا ہے مگر عرش نشین ہے، حد ہو گئی بے دل کے حسین دل کا مکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنا حسین اتنا حسین اتنا حسین ہے، یہ اتنا حسین اتنا حسین اتنا حسین ہے، یہ اتنا حسین۔ ڈاکٹر سجاد آپ کو یاد ہوگا میں نے ملک علی جعفر مرحوم کی برسی پہ 8-10 بندوں میں کھڑے ہو کے یہ مصرع پڑھ کے آپ سے کہا تھا کہ اس کا مزہ میں شان حسین میں لوں گا۔ یہ فرش پہ اترا ہے مگر عرش نشین ہے، حد ہو گئی بے دل کے حسین دل کا مکی ہے۔ یہ اتنا حسین اتنا حسین اتنا حسین ہے، خود میرے خزانے میں بھی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ اتنا حسین اتنا حسین اتنا حسین ہے، یہ اتنا حسین۔ مہربانی مہربانی، یہ اتنا حسین اتنا حسین اتنا حسین ہے، خود میرے خزانے میں بھی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا ہے سب میرے ہنر اس کے بدن میں اتر آئیں، چاہوں تو اسی ایک میں 14 نظر آئیں۔ مہربانی مہربانی حیدری مرشد، بڑی مہربانی مہربانی میرے بزرگ، مہربانی جیو جیو، تھوڑا ہو منزل آگے ہے۔ تحقیرے گمش گوارا نہیں کرتے، اچھا ہم جیت کی دولت کبھی پیارا نہیں کرتے، ہم 12 اماموں کے پرستار ہیں چاہ کر مر جاتے ہیں گاروں کو پکار۔ شاباش، حیدری سب میرے ہنر اس کے بدن میں اتر آئیں، چاہوں تو اسی ایک میں 14 نظر آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے، یہ رخ روشن ہے فضو، رخ روشن فضو کیڑا لفظ اوکھا ہے؟ میں نے جی وکھی جانتے جی میں عربی پڑھنا شروع کر دیتی۔ یہ رخ روشن ہے فضو، یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے، دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ تر سے، ترسا تر سے۔ یہ رخ روشن ہے زندگی ہوگی، یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے، دنیا اسے ترسا ہی کرے، تھگیا کہ بھائی، دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ تر سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے، دنیا نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے۔
یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے، یہ حسن بچانا ہے۔ ڈاکٹر سجاد سے آگا محمد علی سے لے کے باہر کھڑے ہوئے اس آخری حرالی تک کہہ رہا ہوں، جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ زمانے کا امام اسے دیکھ رہا ہے، وہ بندہ حتماً بولے باقیوں کی مرضی۔ اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے، دنیا نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے۔ عسکری نے کہا میرے اللہ کیسے بچائے گا؟ اللہ فرماتے ایک ہی راستہ ہے، غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں۔ سارے پیچھے ہاتھ کھڑے نہیں کر رہے، علی 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 مل کے حیدری۔ جی بھائی جان، جی تیری جوانی سلامت، تیرے ہاتھ سلامت۔ غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں اس کو۔ مولا 1000 سال زندگی دے خادم بھائی جان کو۔ میں لاہور ملک علی جعفر صاحب کی برسی پہ اس کے یہ 5-6 بند پڑھے میں نے، خادم بھائی جان مجلس میں تھے، مداری صاحب، میں مجلس پڑھ کے نکل گیا، مجھے کہیں اور جانا تھا، مداری صاحب کا فون آ گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے تبصرہ کیا کہ یار اتنا فضائل نہ پڑھیا کر۔ مصاحب کا تو چلو کہہ ہی دیتے ہیں کچھ احباب، شوق صاحب تھوڑا پڑھو۔ فضائل کا مداری صاحب نے کہا قوت برداشت سے باہر ہو گیا تھا کام فضائل میں، اور وہ منظر تمہیں سناؤں۔ اس کے لیے بھائی جان نے مجھے یہ کہا غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں۔ جی میں زندگی ہوگی، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں اس کو۔ یوں بیٹا ہاتھ پہ رکھ کے نا بلا تشبیہ، عسکری نے کہا مالک تیرا عبد ہے، تیرا بندہ ہے، تیرا ترکہ ہے، تیری ملکیت ہے، تو اللہ ہے، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، ہم تیرے لیے ہیں، تو ہمارے لیے ہے، ہم تیری وجہ سے ہیں۔ زندگی ہوگی مولی شریف جی وہ پہ، ہم تیری وجہ سے ہیں، تو ہماری وجہ سے ہے، ہم تجھ سے ہیں، تو ہم سے ہے، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے۔ مالک تیرا مال ہے، تیری ملکیت ہے، میری طرف سے کوئی نہ نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچے پالنا میرے اللہ بڑا مشکل کام ہے۔ بچپن کی کچھ اپنی ضروریات ہوتی ہیں، بچپن کی کچھ اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، بچپن کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، بچے کو نہلانا، کپڑے بدلنا، لوری سنانا، اس طرح کے کام ہوتے ہیں، ماں والے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہے، تجھے میں بچہ دینے کو تیار ہوں، پالے گا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تو مجھے دے دے، بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو۔ نہیں یار جس کو سمجھ آئی وہ بیٹھ کے نہ سنے۔ حیدری اور یار کوئی بندہ بیٹھا ہے عقیدہ سننے والا، کوئی بندہ بیٹھا ہے علم سننے والا، ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو۔ حیدری مولا شفا دینا۔ بڑی قبولیت کا لمحہ ہے، میری والدہ شدید بیمار ہیں، دعا کرو گے مالک انہیں شفا دے، عزیز گوہر کو مولا شفا عطا فرمائے، میر عباس کی مولا گود آباد فرمائے، عزیز اشفاق ہے ترجیح جاوید خان ڈیرہ غازی خان سے، میر عباس صاحب کو ڈی جی سے، علی کراچی سے، ان بچوں کے روز فون آتے ہیں، مالک ان کی گود آباد فرمائے۔ رانا قمر مجھے جس دعا کے لیے کہہ رہا ہے مالک دعا قبول فرمائے۔ اللہ فرماتا مجھے دے دے بے جسمی کے ہاتھوں سے، بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو، تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو۔ قرآن کی قسم ہے دل کرتا میں پڑھی جاؤں، بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو، تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو،
وحدت کے سلیقے سبھی سمجھاؤں گا اس کو، وحدت کے سلیقے سبھی سمجھاؤں گا اس کو۔ مرشد حسن جعفری دعا چاہیے مجھے، دعا، داد نہیں، دعا چاہیے، داد تو ختم ہو جائے گی یہاں کے۔ تطہیر کے کرتے سبھی پہناؤں گا اس کو، وحدت کے سلیقے سبھی سمجھاؤں گا اس کو، بہلائے گا یہ مجھ کو میں بہلاؤں گا۔ حیدری تھک گئے ہو، بس کریے، اسی جیو، شاباش، اللہ جل، مل کے یا علی، زندگی ہوئی۔ محمد مالک بیمار ہے، مالک شفا عطا فرمائے۔ بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو، تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو، وحدت کے سلیقے سبھی سمجھاؤں گا اس کو، بہلائے گا یہ مجھ کو میں بہلاؤں گا اس کو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو پڑھوں گا، یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا۔ مہربانی مہربانی، حیدری، میں اس کو پڑھوں گا۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے نا، تمہاری آواز مجھ تک نہیں آتی نا، ہاتھ اٹھاتے رہا کرو، مجھے اندازہ رہے کہ تم بھی میرے ہم سفر ہو۔ حیدری، مہربانی رضا جیو، میں اس کو پڑھوں گا، یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا، بس میری زباں چوس کے پروان چڑھے گا۔ بس میری زبان چوس کے پروان چڑھے گا۔ سر جی بیعت بڑی مشکل ہے، ایک مسدس ہے اس میں آگے، اس کی مشکل بیعت ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسدس 2 دفعہ اب تک یہ نظم پڑھی ہے، ایک دفعہ کراچی ایک دفعہ لاہور، یہ بیعت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں مسدس، آج پڑھ لوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری زبان میرا بیان میرا نشان بھی، یہ میری ضرورت ہے یہاں بھی تو وہاں بھی، ہے میرا ہی اظہار نہاں بھی تو عیاں بھی، صدیوں کا بھی ہو جائے رہے گا یہ جوان بھی۔ ڈاکٹر سجاد، صدیوں کا بھی ہو جائے، ظاہراً 1142 سال کا ہے اس وقت میرا مولا، ظاہراً، مجھے نہیں پتا ویسے میرے مولا کی طبعی عمر کیا ہے، ہاں ہاں، اس لیے کہ عمر کی خلقت سے پہلے یہ بن گئے تھے۔ حیدری، چلو جڑے اپنے تھوڑی مہربانی۔ بہرحال ظاہراً کم سے کم 1142 سال کا ہے میرا یہ مولا، کب آئیں گے یہ مولا جانتے ہیں، جب آئیں گے پورے 40 سال کے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرا ہی اظہار نہاں بھی تو عیاں بھی، صدیوں کا بھی ہو جائے رہے گا یہ جوان بھی۔ تھوڑی مدد چاہیے، تھوڑی سی مدد چاہیے تم جوانوں کی، تم جوان دکھی نہ کرنا مجھے، یہ بیعت نہ پڑھنے کی وجہ سے میں یہ مسدس چھوڑتا رہوں۔ اللہ فرماتا ہے بولے گا تو مخلوق خدا کان دھرے گی، حد ہے کہ قیامت اسے ڈھونڈا ہی کرے گی۔ عیشا جی 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 جی، حیدری، او جیو، دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانے والوں، حسین تم پہ راضی ہو، حیدری۔ اللہ فرماتا مجھے دے دے، قیامت اسے ڈھونڈا ہی کرے گی۔ اللہ فرماتا ہے ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی، راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی۔ راہ دیکھتا رہ جائے گا
عیسیٰ حسن نمازی ڈاکٹر سجاد اس ہزاروں کے کراؤڈ کو اس مجمع کو دیکھو اور دیکھ کے میں اپنے پورے 12 سال کی محنت کے یقین پہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ تمہیں دکھائی دے دے جو نہ بولے اس مصرے پہ کہنا شوکت تیری شان حسین کی ڈیوٹی کا کوئی مزہ نہیں آیا اگر ایک بندہ بھی نظر آ جائے اللہ فرماتا ہے ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ حسن نمازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی مولا بیگم کی دعائیں قبول فرمائے جی نا مل کے حیدری جیو چودھری الطاف صبح قیامت تک اسی طرح ذکر حسین ہوتا رہے ہر دور میں مرضی آلے اللہ فرماتا ہے ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ حسن نمازی ہائے راہ دیکھتا رہ جائے گا آئے نماز پڑھائے راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ حسن نمازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی ایک مرتبہ میرے امام نے کہا مالک یہ اکیلا یہ تنہا کیسے لڑے گا تو اسے پردے میں چھپا کے رکھے گا تو لڑے گا کیسے اللہ فرماتا ہے میں ایسی تربیت کروں گا پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے پردے میں رہے گا تو یہ غفار ستار لگے گا تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا مالک اکیلا اتنا طاقتور ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے اس کی طاقت سنتا ہے دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر یار کتاب پڑھنا بھی کوئی جرم ہے حیدری میں کوئی معافی نہیں دوں گا اس بندے کو جسے اگلا مصرع سمجھ آ گیا اور وہ چپ رہ گیا اللہ فرماتا ہے دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر میں سمجھاؤں گا بھی نہیں مولوی شریف میرے پاس ایسے حالات نہیں کہ میں مصرع سمجھا سکوں میں بول دوں گا جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا دشمن ہو فلک پر تو بولا شاباش شاباش تیرے تبصرے کے کیا کہنے دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر تیری آنکھ بولے تیری زبان بولے تیرا دل بولے تیرا ہاتھ بولے سر سے پاؤں تک کی پوری جاگیر بولے تو بول ورنہ کیا فائدہ مجھے نظم لکھنے کا اور وہ بھی وقت کے امام پہ اللہ فرماتا ہے پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر میں تیرے اس بیٹے کو اتنا طاقتور بنا دوں گا زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں
جی میں زندگی ہونے جی زندگی جی جیو رہنا جیو جیو خیر ہوئے تواڈی جیو پہ معاشر تک زہرا کے عدو کو زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا اب تک تم نے مجھے سنا ہے اب تم نے مجھے دیکھنا ہے دیکھ تو رہے ہو لیکن اب دیکھنا ہے ضرور دیکھے بغیر تم وہاں نہیں پہنچو گے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ میں تو ہم پہلے آکھے ہیں تو سب میں نے دیکھنا ہے کوئی گلہ میرے تو سن لو پتہ نہیں زندگی کا مک جائے گل سنیا کرو پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ تب عسکری مولا سے بھی اللہ نے کہا کچھ پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ تب عسکری مولا سے بھی اللہ نے کہا کچھ اس کچھ کے دریچے سے ہی میں نے یہ سنا تب عسکری مولا سے بھی اللہ نے کہا کچھ ایک اشرا تبرک کروانا پڑے گا تب عسکری مولا سے بھی اللہ نے کہا کچھ تب عسکری مولا سے بھی اللہ نے کہا کچھ اس کچھ کے دریچے سے ہی اس کچھ کے دریچے سے ہی جو رعایا بیٹھے ہو میرے امام کی آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس کچھ کے دریچے سے ہی میں نے یہ سنا کچھ اب شعر سننا نہیں سمجھنا ہے مجھے دیکھنا ہے بات سمجھنی ہے آخری سیکنڈ تک پتہ لگے گا میں کہہ رہا ہوں جب پتہ لگے گا تب سمجھنا شروع کرو گے تو داد نہیں دے سکو گے اس کچھ کے دریچے سے ہی میں نے یہ سنا کچھ پیار آ گیا حجت پہ بھی حجت کو بلا کا بولے کہ میرے لال یہ بوسہ ہے خدا سارے حیدری خوشی جیو بولے کہ میرے لال یہ بوسہ ہے خدا کا جس کا فضائل سن رہے ہو نا 1100 سال سے خون ہو رہا ہے بدل الدموع دم رکھو علماء کے سر پہ قرآن کراؤ ترجمہ علامہ ارجستانی فرماتے ہیں جب ایک عالم نے غالباً علامہ مہدی بحر العلوم کے حوالے سے کہتے ہیں مولا سے خواب میں پوچھا نا مولا ہم پانی روتے ہیں آپ خون کیوں روتے ہیں فرمایا تم معصوم نہیں ہو نا وقت تمہارے قبضے میں نہیں تم سنتے ہو اکبر زین سے اترا تم پانی روتے ہو تم سنتے ہو اصغر کو تیر لگا تم پانی روتے ہو تم سنتے ہو غازی کے بازو قلم ہوئے تم پانی روتے ہو میں جب چاہتا ہوں وقت کو پیچھے دھکیل کے اپنی آنکھوں سے اکبر کو اترتے دیکھو تھکتے تو نہیں ماتمی محرم کی 6 تو ہو گئی 5 منٹ زیادہ جھولا برآمد ہونا نا چودہ کی قسم ہے آنکھوں سے پڑی کھڑا ہوں کل کوئی 20-22 فون مجھے 1.5 گھنٹے میں آ گئے شوکت صاحب آپ بہت سخت پڑھنے لگ گئے شوکت صاحب آپ بہت سخت پڑھنے لگ گئے شوکت صاحب آپ بہت سخت پڑھنے لگ گئے ڈاکٹر سجاد 20-22 فون مجھے شیخ پورہ شہر سے مومنین کے عزاداروں کے آ گئے جنہیں چوٹ لگی ہے ان سے معافی چاہتا ہوں لیکن اب میں کیا کروں کعبے کی چھت سے اترے گا سیدھا جنت البقیع آئے گا دادی کی قبر پہ بیٹھ کے گئے گا باہر آ کے بتا جن کی وجہ سے تیری پسلیاں ٹوٹی میں کیا کروں دادی آ میری عدالت میں مقدمہ دائر کر جن کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا آئے کرنا
آئے کرنا اور سید دادی جن کی وجہ سے تیری پسلیاں ٹوٹی ہیں، پھر حسن کی قبر پہ مختلف قبروں سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف تم لوگوں نے مجھے کل فون کر کے کہے کہ مسائل سخت پڑھ رہے ہو، میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں 313 ساتھی لے کے کربلا کے جنگل میں پہنچیں گے. کربلا کے جنگل میں پہنچ کے ایک جگہ کھڑے ہو کے روئیں گے. مومن کہیں گے مولا کیا ہوا؟ فرمائیں گے یہاں اکبر کو برچی لگی تھی. فرمائیں گے یہاں غازی کے بازو قلم ہوئے تھے. فرمائیں گے یہاں اصغر کو تیر لگا تھا. فرمائیں گے یہاں قاسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے. روتے 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 جعفری انکل میں معاف کرے آجے، روتے روتے مولی شریف ایک جگہ ایسی بھی آئے گی جہاں زمانے کا امام 313 ولایت والے صحابی سے کہے گا آنکھیں بند کر لو، منہ ادھر کر لو. صحابی کہیں گے مولا خیر تو ہے. فرمائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں میری دادی منت کرتی رہی ہے میری چادر میں اتارو. میں غازی کی ملکہ ہوں، میں اکبر کی ماں ہوں، میں محمد کی نہیں آتا ماتم. تھک گیا تو آج؟ میں محمد کی بیٹی ہوں. جو کر لیتے ہو ماتم وہ تو ہاتھ مارو سینے پہ. جو غریب بن کے آئے ہو وہ تو ہاتھ مارو. اور ڈاکٹر سجاد چہرہ بھر گیا تیرا آنسوں سے. دعا مانگ، بڑا وقت ہے قبولیت کا. دعا مانگ. محمد علی کچھ مانگ کے بغیر نہ جانا یہاں سے. مانگ کے جانا. عباس، عارف، غلام عباس جیو. آج سارے عزاداروں نے سکھ کا سانس لیا ہوا ہے. شکر ہے دھوپ چڑھائی، شکر ہے سورج نکلا ہوا ہے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن. تیرے لیے کتنا انتظام تھا. تو سردی میں بیٹھ کے سنتا رہا ہے، تو دھوپ میں بیٹھ کے سنتا رہا ہے. میری زندگی یہی ختم ہو جائے اگر میں غلط پڑھوں. یکم محرم سے لے کے اب تک رباب باہر بیٹھ کے سنتی ہے. اصغر کی ماں آئی نہیں جتنی دھند ہو، جتنی نہیں آتا ماتم، نہیں آتا تجھے ماتم. اور میری بیٹیاں تمہارے حصے کا جنازہ ہے، اصغر کا جنازہ ہے. تم ماتم کرو اگر یہ مر تھک گئے تو. 4 یا 5 منٹ زیادہ سے زیادہ باہر دھند میں بیٹھ کر روتی رہی اصغر کی ماں. تھوڑا مطالعہ ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ اصغر کی ماں نے حسین سے وعدہ کیا تھا تیری لاش دھوپ میں دیکھی ہے، چھاؤں میں نہیں جاؤں گی. نہ، اصغر کی ماں نے کہا تھا تیری لاش بے سائبان دیکھی ہے، قیامت تک کسی سائے کے نیچے نہیں جاؤں گی. پھر اس کے بعد آج تک جتنی بارشیں ہوئی، جتنی سردی آئی، جتنی گرمی آئی، رباب چھت کے نیچے نہیں گئی. دور سے بیٹھی دیکھ رہی ہے. اور علامہ حسین بخش دہلوی فرماتے ہیں جب بھی کوئی ذاکر کسی مجلس میں حسین کے اصغر کا مصائب پڑھے وہ بیٹیوں کو میرا پیغام دے اگر کسی ماں کی گود میں بچہ ہو جتنی دیر اصغر کا مصائب پڑھا جائے بچے کو دودھ نہ پلائے. جتنی دیر اصغر کا چاہے بچہ روتا رہے، جتنی دیر اصغر کا مصائب پڑھا جائے بچے کو پانی نہ دے. باہر بیٹھ کے رباب دیکھ رہی ہوتی ہے. جب کوئی ماں ماتم 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 جسے نہیں آتا ماتم وہ سر ریزہ کرے. جب کوئی ماں دودھ پلاتی ہے، پانی پلاتی ہے، رباب کی آواز آتی ہے میرا بھی پینے گیا تھا. ہائے حسین، ہائے حسین، 2 منٹ اور. ہائے حسین، ہائے حوصلہ، حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ میری دھی، حوصلہ میرا پتر، حوصلہ. 86 سال کا حبیب کربلا کے جنگل میں 2 بار شہید ہوا ہے. تو سمجھے ہی نہیں میں کیا پڑھ گئی. پڑھنا میں نے 2 منٹ اور ہے بس. 86 سال کا حبیب حسن جعفری کربلا کے جنگل میں 2 بار شہید ہوا ہے. 56 سال کا حسین 2 بار شہید ہوا ہے. 32 سال کا عباس 2 بار شہید ہوا ہے. 18 سال کا اکبر 2 بار شہید ہوا ہے. 6 مہینے کا اصغر 3 بار شہید. کوئی گناہگار آ گیا مہینے سے حسین جس کے پاس ہاتھ بھی تھا اور عباس اس نے ماتم نہیں کیا. ماتم کر، جھولا برآمد ہونا ہے، جنازہ آنا ہے اصغر کا.
6 महीने का रबाब का बेटा, 6 महीने का रबाब का लाल 3 मरतबा शहीद हुआ। पहली मरतबा जब माँ ने बाप के हवाले किया, इससे मुख्तसर मैं कर नहीं सकता। तूने मुझे कहा हम सुन नहीं सकते, मैं सारी जुजियात छोड़ के बस एक जुमला मक्तल का पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूं। जब माँ ने बाप के हवाले किया, कैसे तैयार किया है माँ ने, ये इन माओं से पूछो। जिस खैमे में 3 दिन से पानी नहीं था, वहां बच्चा कैसे तैयार होता है? पूछो इन माओं से। जैसे कैसे तैयार किया, हुसैन के हाथ में रखा, हुसैन ने बेटा सीने से लगाया, एक हाथ से असगर को उठाया, हाथ माथे पर रख के कहा रबाब तेरी बड़ी मेहरबानी, रबाब तेरा बड़ा शुक्रिया, तेरा बोल भी नहीं सकता और तूने मेरे हवाले कर दिया है। मैं कहा करता हूँ पत्थर है उसके सीने में जो इस जुमले पे हाय ना करे। रबाब ने कहा मेरी मेहरबानी नहीं अली का लाल, तेरी मेहरबानी, बाकी माओ के चल के गए, मेरा चलने के काबिल नहीं है। रबाब ने कहा अली का लाल तेरी मेहरबानी, बाकी माओ के चल के गए हैं, मेरा चलने के काबिल नहीं। करीम का बेटा तू उठा के जा रहा है, तू कनीज बेसाल कर रहा है। हौसला 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 हौसला। रबाब ने कहा करीम का लाल तेरी बड़ी मेहरबानी, बाकी माओ के चल के गए हैं, मेरा चल के नहीं जा सकता था, तू उठा के जा रहा है। यूं उठाया बच्चे को, सीने से लगाया हुसैन ने। रबाब आगे बढ़ी, ज़हरा का लाल जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक एहसान कर, असगर को यूं ना उठा, असगर को यूं उठा। हुसैन ने कहा क्यों रबाब? रबाब ने कहा मैं खैमे के दरवाजे से देखती रहूंगी, जब तक तू मैदान जाएगा मैं असगर का चेहरा देखूंगी। हुसैन जब तक तू मैदान पहुंचेगा। बच्चे को यहां उठा के चले हुसैन खैमे से, दरवाजे पे पहुंचे, फिर आवाज आई रबाब की, ज़हरा का लाल मैंने असगर से एक बात करनी है। हुसैन रुक गए, माँ बेटे के कान पे झुक गई, कुछ कहा रबाब ने असगर से। हुसैन मैदान ले आए। मैं आज कुछ और पढ़ना चाह रहा हूं, इसलिए बड़े आराम से 2-2.5 मिनट मुझे सुन लेना। हुसैन बच्चे को मैदान ले आए, 10 लाख की तरफ देखा। उमर इब्न साद ने कहा खबरदार, हुसैन कुरान मेला लेके आ रहा है। हुसैन की कोई बात नहीं मानी, हुसैन को इनकार कर देना है। यूं बेटे को हाथों पे बुलंद किया, बुलंद करके फरमाते कूफियों शामियों, तुम्हारी कोई लड़ाई है तो मुझसे, तुम्हारा कोई झगड़ा है तो मुझसे। ये 6 महीने का बच्चा है, 3 दिन का प्यासा है, इसे एक घूंट पानी दे दो। इब्न सादा के बड़ा, हुसैन प्यास तुझे लगी है, नाम बच्चे का लेता है। बच्चा सवाल करे हम जरूर देंगे। बच्चे के कान पे मुंह रख के हुसैन फरमाते असगर ये देंगे नहीं, इन्होंने तेरी दादी को हक नहीं दिया, इन्होंने तेरे दादा को तख्त नहीं दिया, इन्होंने मेरे हसन को कब्र की जगह नहीं दी, इन्होंने मेरे अकबर को पानी नहीं दिया, इन्होंने हम शक्ल पैगंबर को प्यासा मार दिया। असगर ये पानी देंगे नहीं, लेकिन तू कम अज कम हुज्जत तमाम कर, असगर लब खोल, पानी का तकाजा कर। और शियो 6 महीने के बच्चे के सूखे लब खुले, आवाज आई कूफियो शामियो, मैं 3 दिन का प्यासा हूं, मुझे एक घूंट पानी दे दो। और यार तू मर्द है, तुझे समझ नहीं आई इसलिए तूने मातम नहीं किया। ये इन बेटियों से घर जाके पूछो, और मेरी बेटियां, ये 6 महीने का बच्चा गिलास में पानी पीता है, ये 6 महीने का बच्चा प्याले में पानी पीता है, प्याले में 2 उंगलियां डबो के, बच्चे का मुंह खोल के 2 कतरे मातम मातम मातम। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। 2 कतरे उसमें डाल दो, बच्चे की पास बुझ जाती है। असगर ने कहा मुझे प्यास लगी है, 3 दिन का प्यासा हूं, पानी दे दो। 3 दिन का असगर प्यासा लफ्ज निकलने थे। फौज शाम की हालत गैर हो गई, 70,000 तीर कमान से जमीन पे गिरा। इब्ने साद तूने कहा था जंग है, ये जंग नहीं, ये जुल्म है।
ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 دن کا بھی پیاسا ہے. یہ کتا دوڑا حرمل کے قریب آیا, کہتا اقطع کلام الحسین, حسین کا کلام قطع کر, بچے کو پیاس لگی ہے پانی پلا, جلدی کر میری فوج بگڑ جائے گی. ضرور ہر حال میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رباب سے معافی مانگنا اگر اس جملے پہ ماتم نہ کر سکو. اور شیعو اس حرام زادے نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا, بچے کو پانی پلانے کا ارادہ کیا. پھر یہ کتا اپنے آپ سے کہتا ہے جام چھوٹا ہے, بچے کی پیاس زیادہ ہے. اس نے دوسرا جام نکالا, اس نے تیسرا جام نکالا, حسن جعفری اس نے 9واں جام نکالا. علامہ مجلسی کہتے ہیں یہ وہ جام تھا جس سے جنگل میں اونٹوں کو, گھوڑوں کو, ہاتھیوں کو, شیروں کو بڑے بڑے ماتم 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 کچھ نہیں لگتا وہ رباب کا جو ماتم نہیں کر رہا. شیروں کو پانی پلاتے ہیں. اور شیعو اس نے تیر کمان میں رکھا, چھوڑنے کا ارادہ کیا, اس کا تیر زمین پہ گرا. اس نے پھر ارادہ کیا, تیر زمین پہ گرا. ابن سعد بھاگ کے آیا. اور حرامی کیا کر رہا ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے, نہ لڑتا ہے, نہ مار سکتا ہے, نہ بولتا ہے, تیر کیوں نہیں مارتا. ایک قبیلہ کہتا ہے میرے پاس آ, میں کمان میں تیر رکھتا ہوں, شست بناتا ہوں, چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں. مجھے حسین کے ہاتھ پہ کبھی رسول نظر آتا ہے, کبھی علی نظر آتا ہے, کبھی بطول نظر آتی ہے. مر بھی جاؤ تو کوئی بات نہیں. یہ حرامزادہ کہتا ہے تو تیر چلا, چاہے رسول کو لگے چاہے بطول. حسین بٹھا دو, بٹھا دو, بٹھا دو, اس ماتمی کو بٹھا دو. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. حوصلہ حوصلہ میری بیٹی, حوصلہ میرا پتر, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جھولیاں پھیلاؤ, جھولیاں جھولیاں پھیلاؤ. میری جو بچیاں بے اولاد بیٹھی ہوئی ہو جھولیاں پھیلاؤ, جو بچے بے اولاد بیٹھے ہوئے ہو جھولی پھیلاؤ, پھیلاؤ جھولی. اصغر کی ماں دینے آ گئی ہے, رباب دینے آئی ہوئی ہے. ہائے حسین, لے لو سانس. 1,95,000 تیر آیا ہے کربلا کے جنگل میں. اس حرمل کتے نے یہ تیر عباس کے لیے رکھا ہوا تھا. 3 دن زہر میں بجھا ہوا تیر تھا. یہ غازی پہ ڈر کے مارے چلا نہیں سکا. یہ تیر اس نے اصغر پہ چلایا. یہ کہتا ہے تو تیر چلا, چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے. بابا ریاض شاہ جی امر دن دے ہو, ایک لفظ میں اور پڑھ لوں, تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے. شیعو اس مرتبہ اس نے تیر کمان میں رکھا, شست باندھی, چھوڑنے کا ارادہ کیا. جن کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے, جن کے گھر میں 6 مہینے کے, سال کے, 2 سال کے بچے ہیں, وہ میرا جملہ سمجھنا. ماں تھی اس بچے کی تیر انداز. تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا پڑھا ہے. میں نے کہا اس بچے کی ماں تھی تیر انداز. بچے کی ماں نے حرمل کے انداز سے محسوس کر لیا کہ اب یہ تیر چھوڑے گا. ادھر حرمل نے تیر باندھا, شست باندھی, ادھر ماں نے خیمے کے پردے سے آواز دی, اصغر سنبھل کے میرے لال, تیر آنے والا ہے. جو بات میں نے خیمے میں کی تھی وہ بھول نہ جانا. خبردار تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے. تو کنیز کا بیٹا, وہ بطول کا بیٹا, تیری دادی گلا نہ کرے. بچے نے ماں کا پیغام سنا, آتا ہوا تیر دیکھا, کروٹ لی حسین کے ہاتھ پہ. اصغر تیر کے سامنے آیا. 3 نوکیں تھی تیر کی, ایک بچے کو یہاں لگی, ایک یہاں لگی, دوسری اس کان میں داخل ہوئی. اس کان سے نکل کے حسین کے بازو. آئے حسین, جلدی نہیں, جلدی نہیں, جلدی نہیں, جلدی نہیں کرنی. 1 منٹ پڑھنے دینا مجھے, جلدی نہیں کرنی. نہیں سن سکتے, نہیں سن سکتے. 1 منٹ اور سن لو مجھے. حوصلہ کرو, سانس لے لو.
सांस ले लो। तीर हुसैन के बाजू में जा लगा। हुसैन के बाजू में तीर लगने की देर थी, खैमे का पर्दा हिला, आवाज असगर मैंने मना नहीं किया था कि तेरे बाबा को तीर न लगे, तेरी दादी गिला करेगी, तेरी दादी गिला करेगी। मैं कहा करता हूँ इस कायनात का पत्थर तरीन है वो बंदा जो इस जुमले पे मातम न कर सके। 6 महीने के बच्चे ने बाप के हाथों पे नन्हे नन्हे हाथ बांधे और आहिस्ता से कहा, मजलूम बाबा मुझ पे नाराज ना होना, मैंने बड़ी कोशिश की है तुम्हें तीर न लगे। बाबा मेरी मजबूरी थी, मेरा सर छोटा था। बच्चे ने कहा, बाबा मेरी मजबूरी थी, मातम 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 मातम। बाबा मेरा सर छोटा था, तीर बड़ा था, बाबा मेरे सर से गुजर के तेरे बाजू में आ लगा। हुसैन ने कहा, रबाब गिले न दे, अगर मैं हाथ न रखता, तीर इतना वजनी था जिधर तीर जाता। हाय कमर मातम मातम। आधा मिनट और, तेरी कुव्वत बर्दाश्त नहीं आजमानी मैंने, खत्म हो गई मेरी मजलिस। माँ बाप ने मिलके बच्चा दफन कर दिया। की मैं आख्या जाफर की सुनिया बंदिया, बाबा रे आशा मैं की पढ़ गया एक जुमले, तेरे मातम तो सदके सैयद। मैंने कहा माँ बाप ने मिलके, माँ दफन करती है बच्चों को, बाप कब्र में उतारता है बेटे को। कायनात का पहला बेटा है जिसकी कब्र बाप ने खोदी है, दफनाया माँ ने है। माँ बाप ने मिलके बच्चे को दफन कर दिया। हुसैन शहीद हो गया, शाम गरीबा आ गई। इस कुत्ते शिमर ने सरों की गिनती शुरू कर दी। सर गिनते गिनते ये इब्ने साद शिमर की तरफ देख कहता है, सर 71 है, शहीद 72 है, सर 71 है, शहीद 72 है, असगर का लाशा नहीं मिल रहा। एक हरामजादे ने कहा, मुझे पता है असगर का लाशा कहाँ है, मैंने हुसैन को अपनी आंखों से असगर को दफन करते देखा है। ये कहता है ढूंढो असगर कहाँ है। उस कुत्ते ने कहा, बस घोड़े चलते रहे हैं, इंसान भागते रहे हैं, असगर की कब्र का निशान हुसैन ने मिटा दिया था। इस कुत्ते ने 2000 नेज़ा सवारों को हुक्म दिया, घोड़ों पे सवार हो जाओ, नरम नरम जमीन में नेज़े मारो, मुझे असगर चाहिए। और शेखुपुरे वालों मर कोई नहीं जाता। अब जब नेज़े उठा के घोड़े सवार जमीन में नेज़े उतारने लगे, 4 साल की सकीना दौड़ के रबाब के पास आई, अम्मा ये अब क्या कर रहे हैं? रबाब ने कहा, हमारा राज कोई नहीं, हम गरीब जो हो गए। इतनी देर में एक नेज़ा जमीन से गुजर के अकबर के सीने में जा लगा। रबाब का नन्हा फूल नेज़े की नोक पे आया। असगर की निगाहें पड़ी माँ की तरफ, आवाज आई, अम्मा अब तो राजी हो। अम्मा अकबर ने सिर्फ नेज़ा खाया, अम्मा मैंने तीर भी खाया, अम्मा मैंने